سب سے پہلے حماد صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ پاکستان کے پاس بلیسڈ ہے پاکستان اس معاملے میں، لیکن اس جانب کیا توجہ کی کمی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، کچھ اور چیلنجز ہیں ہمیں؟ جی مسائل تو وہی ہیں جس کا جواب پارشلی نظامی صاحب پچھلے سیگمنٹ میں دے چکے ہیں. ہم جو ایشوز میٹر کرتے ہیں ان پہ بات ہی نہیں کر پاتے. اگر ہم بات کر پاتے ہیں تو سیاسی شور اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہماری بات دب جاتی ہے، لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. جو بلو اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے سرکل میں بات کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی شاید اس کا مطلب نہ جانتے ہوں. اس کی مثال دیکھیے، ہم ہر آئے روز اکانومی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، BCO آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، ویلاگز لکھے جاتے ہیں، پوڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، مگر جب بھی انفلیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے تو آگے سے پہلا جواب یہ آتا ہے کہ قیمتیں تو کم ہوئی نہیں. ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن ہمیں بہرحال لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ انفلیشن کا مطلب قیمتیں کم ہونا نہیں ہوتا. جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس رفتار میں کمی آنا ہوتا ہے. اب بلو اکانومی کی طرف آئیں تو یہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے. اس کے اندر جیسا آپ نے بہت خوبصورتی سے انٹرو میں بتا دیا کہ بہت ساری آ جاتی ہیں، انڈسٹریز آ جاتی ہیں. اس کا آسان مطلب تو یہی ہے کہ سمندری وسائل کو اس طریقے سے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے کہ ماحولیاتی نظام بھی تباہ و برباد نہ ہو، وہ بھی برے طریقے سے اثر انداز نہ ہو. اب ہمارے سمندری وسائل ہے کیا، یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہماری جو ساحلی پٹی ہے، جو کوسٹ لائن ہے، وہ کتنی بڑی ہے. وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے ہماری سمندری ساحلی پٹی جس کو کہا جاتا ہے. اور اسی کے پیش نظر جو ہمیں ایکسکلوسو اکنامک زون دیا گیا ہے وہ 2,90,000 مربع فیٹ پہ محیط کرتا ہے. اس کا ایریا اتنا زیادہ ہے. پہلے اتنا نہیں تھا، پہلے 2,40,000 پہ تھا، لیکن یونائٹڈ نیشن کی کنونشن آن دا لا آف سی کے تحت پاکستان اس خطے کا پہلا ملک ہے جس کو 50,000 اضافی ایریا دیا گیا ہے. اب یہ ایریا کتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو جو لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ اس اکنامک زون کو پاکستان کا 5واں صوبے سے کمپیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ ایریا کے لحاظ سے کمپیئر کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سندھ اور KPK کا ایریا اگر کمبائن کر لیا جائے تو اس کا ایریا تب بھی اس سے زیادہ بڑا بنتا ہے. اور اتنے بڑے ایریا سے ایٹ پریزنٹ ہم صرف 1% آف GDP کا حصہ لے رہے ہیں اور صرف 30 لاکھ روزگار کے مواقع نکال رہے ہیں، جبکہ اس سے بہت زیادہ کام اس سے لیا جا سکتا ہے. اب اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اکنامک زون سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم کنونشن کا ذکر آف لا آف دا سی جس کی میں نے بات کی اس کو کریں. اس کے تحت ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم زمین کے نیچے تمام ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، ان کے ریسورسز یوز کر سکتے ہیں، اور زمین سے اوپر ہم آرٹیفیشل جزیرے بھی بنا سکتے ہیں، ہم اسٹرکچرز بنا سکتے ہیں، اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے اور ہماری کچھ پالیسیز بھی ایسی ہوتی ہیں جس کے تحت ہم ان چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں پہلے کبھی بات نہیں کی گئی. 2020 غالباً جو ہے ایئر آف بلو اکانومی کہا گیا تھا، لیکن پھر کرونا آ گیا اور تمام معیشت کے ساتھ جو ہوا وہی اس بلو اکانومی کے ساتھ بھی ہوا اور ان پالیسیز کے ساتھ بھی بات آگے نہ بڑھ سکی. جو جیسے آپ نے ذکر کیا ٹریڈ کا، 90% آف دا ٹریڈ از تھرو سی، اور ہمارا اس میں سے صرف جو انکم جنریٹ کر پا رہے ہیں وہ 1.5 بلین، جبکہ ہمارا ملک کا جو حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کا حصہ اس ٹریڈ میں 6 بلین سے زیادہ اوپر ہے. اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ 71 سے پہلے ہمارے پاس بہت ساری شپنگ کمپنیز تھیں. 71 کے بعد وہ خاطر خواہ کم ہو گئی. 71 سے پہلے ہمارے جو جہازوں کی تعداد تھی وہ 300 تھی. اس کے بعد وہ 300 سے بھی وہ بہت کم ہوتی گئی اور 2 کمپنیز جو رہ گئی ان کو بھی ہم نے نیشنلائز کر دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں PIA کی بات ہو رہی ہے نیشنلائزیشن کی، وہاں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن حکومت فی الوقت اس پہ کنونس نظر نہیں آتی. دوسرا جو ماہی گیری والی بات ہے اس کا بھی ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ہمارے بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہاں پر جو مچھلیوں کی اقسام ہے وہ ایک جیسی ہیں. تو جو مچھلی ہمارے پاس سے پکڑی جاتی ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں $2 سے $3 قیمت ملتی ہے. وہی اسی قسم کی مچھلی جب بنگلہ دیش پکڑتا ہے، انڈیا پکڑتا ہے، تو $6 سے $7 کی اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے اپنے پروڈکٹ میں. ہمارے جو ماہی گیر ہیں وہ نہ ٹرینڈ ہے نہ اکوپڈ ہے. ہمیں صرف خاص توجہ دینی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.